اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھو۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو۔ اب ترتیل کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ترتیل سے پڑھو، تو ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تجوید اس چیز کا ترتیل اس چیز کا نام ہے کہ آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور اس طرح پڑھیں کہ آپ کو ہر وقف کی جگہ معلوم ہو کہ آپ نے وقف کہاں پر کرنا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنا، اور کس طرح خوبصورت پڑھنا؟ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربوں کی زبان میں اور ان کے لہجوں میں اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اب عرب لوگ قرآن کیسے پڑھتے ہیں آپ کبھی سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور خوبصورت انداز سے، اور ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اسی جگہ سے نکالتے ہیں جہاں سے نکالنے کا حق ہے، اور قرآن کو بڑا خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ایسے انداز سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور بجائے یہ کہ قرآن اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو غلط پڑھنے سے اس لیے ہم اس نیت سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کہیں ہمیں قرآن کریم سے جو ہے نا ہمیں ثواب ملے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے ہمیں الٹا گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے یہ سورہ فاتحہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سورہ فاتحہ میں یہ ایک آیت ہے صراط الذین انعمت، یہ انعمت کا عین ہے، اور عین نکلتا ہے یہ گلے سے ادا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کو انعمت نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس کو پڑھتے ہیں انعمت۔ تو انعمت اور انعمت ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عین کو حمزہ بنا دینا اور حمزہ کو عین بنا دینا، اس سے قرآن جو ہے وہ بالکل معنی اور تبدیل ساری چیز غلط ہو جاتی ہے۔ تو بجائے یہ کہ آپ قرآن پڑھے اور آپ کو غلط جو ہے نا قرآن پڑھے الٹا آپ پر وہ لعنت کرے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت نکال کے قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھیں، اور ایسے پڑھیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ارادہ اور کوشش ہوگی کہ اس قرآن کریم کو ہم روزانہ کچھ وقت یہ نکال کے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سیکھنا شروع کریں۔ تو روزانہ کے حساب سے ہم جو ہے وہ ترتیب وار شروع سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے، اور کس طرح پڑھنا ہے، وقف کہاں کرنا ہے، اور کون سے حرف کو کس طرح ادا کر کے قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز کچھ وقت نکال کے یہ آپ خود بھی سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور یہ اوروں کو بھی سکھائیں۔ اگر آپ ترتیب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ تو پورا قرآن ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے آپ آدھا پارہ بھی اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے، یا جو ہے نا کم از کم چلو ایک پارہ ہے، ایک پارہ جب آپ صحیح انداز سے پڑھیں گے جس طرح ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے، تو اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تو باقی قرآن پورا آپ خود پڑھیں گے، پھر آپ کو ہماری ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو انشاءاللہ آدھا پارہ گارنٹی کے ساتھ، یا پھر چلو بہت حد ہو گئی تو ایک پارہ ہوگا، اس ایک پارے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ قرآن سے خوبصورت پڑھیں گے اور خود پڑھیں گے، ہماری ضرورت بھی پھر آپ کو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سیکھنے اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔